کہ پچھلے 10 سال پہلے ہندوستان کے علماء یہ کاغذات جس پہ آپ کے نکاح ہو رہے ہیں اس کو دیکھ کر کہنے لگے کہ ہم جو کاغذ کا قانون چاہتے تھے، تعجب کی بات ہے کہ 100 سال سے حیدرآباد میں لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں۔ یعنی علم دین کے اعتبار سے اگر میں ایک جملے میں کہوں، علم دین کے اعتبار سے اور شریعت پر عمل کے اعتبار سے اور دین میں دھوکہ دہی سے بچنے کے اعتبار سے حیدرآباد اور دکن کے مسلمان دوسرے ہندوستان کے سارے مسلمانوں سے 100 سال فاسٹ ہیں۔ نظامیہ کا شہرہ کیا ہے، اس کی شہرت کیا ہے، علم کیا ہے، آپ سمجھیے۔ آج ہم جامعہ نظامیہ کے علم کے سائے میں 2-2 3-3 پشتوں تک زندگی گزارتے آئے، انہی کے علم کے سائے میں، جامعہ نظامیہ کے علم کے سائے میں ہم نماز پڑھ رہے ہیں، مسائل جانتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، نکاح کرتے ہیں، ہر اعتبار سے اسی کا سایہ ہے۔ جیسے سورج کا سایہ، سورج کی روشنی سے ہم استفادہ کرتے ہیں، اور یہاں کی سرزمین کے پانی سے ہم استفادہ کرتے ہیں، جامعہ نظامیہ کے علم سے ہم استفادہ کر رہے ہیں۔ حضرت محدث ذکر عبداللہ شاہ علیہ رحمت و رضوان آج سے تقریباً 70-80 سال پہلے حضرت محدث دکن عبداللہ شاہ رحمت اللہ علیہ کو یمن، ملک شام، حلب، مصر وغیرہ کے علماء جانتے تھے، وہاں کے علماء ان کو جانتے تھے۔ میڈیا کا دور نہیں تھا، فیس بک نہیں تھا، واٹس ایپ نہیں تھا، فون تک نہیں تھا، کیسے جانتے تھے؟ یہ شان ہے جامعہ نظامیہ کے اور یہاں کے فارغین کی۔ محدث دکن علیہ رحمت و رضوان جو کتاب عربی زبان میں لکھے ہیں زجاجۃ المصابیح، اس دور میں یعنی آج سے 60-70 سال پہلے یمن میں وہ کتاب پڑھائی جاتی تھی، حلب میں وہ کتاب پڑھائی جاتی تھی، مصر میں وہ کتاب پڑھائی جاتی تھی، عراق میں وہ کتاب پڑھائی جاتی تھی اس دور میں، شاید آج بھی پڑھائی جاتی ہوں مدرسوں میں۔ ایسا معیاری کام دنیا بھر میں کسی نے کیا ہے تو وہ جامعہ نظامیہ ہے۔ افغانستان میں ایک بڑے بزرگ ہیں حضرت مولانا ابو الوفا سید محمود افغانی رحمۃ اللہ علیہ، عمر شریف تقریباً 20 سال تھی۔ جامعہ نظامیہ کا شہرہ شیخ الاسلام بانی جامعہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام سن کر، علمی کمال، فضل و شان سن کر وہاں سے ہندوستان آئے۔ شہر حیدرآباد، سکندرآباد کے تقریباً 70 سے 80% مساجد میں آپ کو امام خطیب اگر کوئی ملیں گے تو وہ جامعہ نظامیہ کے علماء ملیں گے جو علمی خدمت اس طریقے سے انجام دے رہے ہیں۔ یہاں سے کبھی آپ کو کوئی غلط فتویٰ نہیں دیا جاتا، اور حق تو یہ ہے کہ نظامیہ سے جب کوئی فتویٰ شائع ہوتا ہے تو دنیا کے مفتیوں کو راستہ ملتا ہے کہ ہاں فتویٰ یہ ہونا چاہیے۔ یہ بلا مبالغہ میں بات عرض کر رہا ہوں۔ آج الحمدللہ ہم عزت کی، ایمان کی، اسلام کی زندگی گزار رہے ہیں، تو ملک دکن کے مسلمانوں پر احسان ہے جامعہ نظامیہ کا۔ جامعہ نظامیہ کو بنیاد رکھے ہوئے 150 سال ہو چکے۔ اس جامعہ سے ایسی شخصیت ایک پیدا ہوئی، آج مسلم پرسنل لا بورڈ کا نام سنتے ہیں آپ، اس کے قوانین، اس کے کیا کیا چیزیں ہیں۔ مسلم پرسنل لا بورڈ کا ذہن، فکر، اس کا آئیڈیا جس ہندوستان والوں کو دیا وہ جامعہ نظامیہ کے فارغ جامعہ نظامیہ کے استاذ ہیں، حضرت مفتی عبدالحمید رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت مفتی عبدالحمید رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تاسیس رکھی۔ یہ جامعہ نظامیہ نے لوگوں کو ایسے شاہکار دیے۔ جامعہ نظامیہ نے مسلمانوں کو کیا دیا؟ جامعہ نظامیہ نے پرسنل لا بورڈ کا آئیڈیا دیا، جامعہ نظامیہ نے پرسنل لا بورڈ کو ترقی سے مضبوط پارٹی بنائی۔ جامعہ نظامیہ نے مسلمانوں کو کیا دیا؟ حاضرین کرام، ایک ایسے شاگرد جامعہ نظامیہ سے فارغ ہوئے ہیں ڈاکٹر حمید اللہ رحمۃ اللہ علیہ، 7 زبانوں میں ماہر ہیں، اور انہوں نے فرانسیسی زبان میں قرآن مجید کا ترجمہ کیا، تو وہاں کی حکومت نے آپ کو ایوارڈ دیا، حکومت نے ایوارڈ دیا کہ اور یہ ترجمہ قرآن مجید کا دنیا کا سب سے پہلا فرانسیسی ترجمہ ہے۔ پوری دنیا میں آج تک قرآن مجید کا ترجمہ فرانسیسی زبان میں ڈاکٹر حمید اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے کسی نے نہیں کیا، اور یہ وہ شخصیت ہے ڈاکٹر حمید اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہ ان کے ہاتھ پر گنتی جتنوں کی گئی ہے اس کے اعتبار سے 50,000 یہودی عیسائی آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے۔ یہ ہندوستان کی بات نہیں کی جا رہی ہے، فرانس، لندن وغیرہ دیگر مقامات کی، یعنی انگریز ممالک میں آپ نے اسلام کو اس طرح پھیلایا۔ اور آپ خود فرماتے ہیں، حضرت ڈاکٹر حمید اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ یہ انگریزی ممالک میں، فرانس میں
کتنے مسلمان ہیں؟ تو بیان کرتے ہیں کہ تقریباً 10 لاکھ مسلمان، ان میں سے آدھے بھی اگر مان لیے جائیں تو وہ آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیے۔ تو ایسے عظیم کارنامے جامعہ نظامیہ نے دیے۔ تو حاضرین کرام، علم دین کی خدمت کرنے والے علماء کرام، آپ یہ مت سمجھ لیجئے کہ وہ ناکارہ ہوتے ہیں، ناسمجھ ہوتے ہیں، ان کو دنیا کی معلومات نہیں ہوتی، یا پھر وہ دین میں بھی ناکارہ ہیں۔ ان کو مشورے دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور تان و تشنیع بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ہر ایک کا ایک میدان ہوتا ہے۔ جس طریقے سے اگر کوئی ڈاکٹر آپریشن کرے، انجینئر کبھی نہیں کہتا کہ یہ آپریشن آپ غلط کر رہے ہیں۔ اگر کوئی انجینئر کہہ بھی دے کہ یہ آپریشن غلط ہے، تو ڈاکٹر کہے گا کہ وہ تیرا میدان ہے، تو تعمیر کر لے، یہ میرا میدان ہے، میں کام کروں گا۔ تو علماء کرام کو اچھی طرح معلوم ہے کہ دین اسلام کی خدمت کیسے کرنی ہے، کیا کرنا ہے، کب کیا بولنا ہے، کب کس طریقے سے کرنا ہے۔ حاضرین کرام، علماء دین نے کیسی کیسی قربانیاں دی، آپ اندازہ کریں اس بات کا، اور جامعہ نظامیہ کا شہرہ کیا ہے، اس کی شہرت کیا ہے، علم کیا ہے، آپ سمجھیے۔ آج ہم جامعہ نظامیہ کے علم کے سائے میں 2-2 3-3 پشتوں تک زندگی گزارتے آئے، انہی کے علم کے سائے میں، جامعہ نظامیہ کے علم کے سائے میں ہم نماز پڑھ رہے ہیں، مسائل جانتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، نکاح کرتے ہیں۔ ہر اعتبار سے اسی کا سایہ ہے، جیسے سورج کا سایہ، سورج کی روشنی سے ہم استفادہ کرتے ہیں، اور یہاں کی سرزمین کے پانی سے ہم استفادہ کرتے ہیں، جامعہ نظامیہ کے علم سے ہم استفادہ کر رہے ہیں۔ ہمیں معلوم ہو نہ ہو، احساس ہو نہ ہو، مگر علم سے ہم فائدہ تو ضرور اٹھا رہے ہیں، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، ہم ہی نہیں ہے، ہمارے باپ بھی کیے ہیں، ہمارے دادا بھی کیے ہیں۔ حاضرین کرام، تو ایسی کیسی خدمتیں انجام دی ہیں کہ اس کا شہرہ دنیا بھر میں اس کے ڈنکے بجتے تھے۔ حضرت محدث ذکر عبداللہ شاہ علیہ رحمت و رضوان، آج سے تقریباً 70-80 سال پہلے حضرت محدث دکن عبداللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو یمن، ملک شام، حلب، مصر وغیرہ کے علماء جانتے تھے، وہاں کے علماء ان کو جانتے تھے۔ میڈیا کا دور نہیں تھا، فیس بک نہیں تھا، واٹس ایپ نہیں تھا، فون تک نہیں تھا، کیسے جانتے تھے؟ یہ شان ہے جامعہ نظامیہ کے اور یہاں کے فارغین کی۔ حضرت محدث دکن علیہ رحمت و رضوان جو کتاب عربی زبان میں لکھے ہیں، زجاجۃ المصابیح، اس دور میں یعنی آج سے 60-70 سال پہلے یمن میں وہ کتاب پڑھائی جاتی تھی، حلب میں وہ کتاب پڑھائی جاتی تھی، مصر میں وہ کتاب پڑھائی جاتی تھی، عراق میں وہ کتاب پڑھائی جاتی تھی اس دور میں، شاید آج بھی پڑھائی جاتی ہوں مدرسوں میں۔ ایسا معیاری کام دنیا بھر میں کسی نے کیا ہے تو وہ جامعہ نظامیہ ہے۔ حاضرین کرام، میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں بھی معلوم بھی تو ہونا چاہیے، ہم بہت کچھ معلوم رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ورلڈ کپ کون لے گئے، 1947 میں کیا ہوا، 57 میں کیا ہوا، 67 میں کون پرائم منسٹر تھا، اور اس میں کیا ہوا، اس میں کیا ہوا، پوری دنیا کی خبر، ہم جس کے سائے میں زندگی گزار رہے ہیں اسی کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے۔ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جنرل نالج ہے تو ٹھیک ہے، اتنی جنرل نالج تو رکھ لینی چاہیے ہمیں بھی، کہ ہم جہاں رہتے ہیں، جس سے استفادہ کرتے ہیں، جس کے علم کے ندیوں سے پانی پیتے ہیں، اسی کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے۔ حاضرین کرام، افغانستان میں ایک بڑے بزرگ ہیں حضرت مولانا ابو الوفا سید محمود افغانی رحمۃ اللہ علیہ، عمر شریف تقریباً 20 سال تھی۔ جامعہ نظامیہ کا شہرہ شیخ الاسلام بانی جامعہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام سن کر، علمی کمال، فضل و شان سن کر وہاں سے ہندوستان آئے، کلکتہ آئے، وہاں پر ایک مدرسے میں تعلیم حاصل کی، پھر وہاں سے آپ حیدرآباد کا رخ کیا۔ ایسے متقی، ایسے پرہیزگار حضرت ابو الوفا افغانی رحمۃ اللہ علیہ کہ ان کے پاس کلکتہ سے کرنول تک آنے کے لیے ٹرین کے ٹکٹ کے پیسے تھے، وہاں تک کا ٹکٹ خریدا۔ کرنول کا جب اسٹیشن آیا تو ٹرین سے اتر گئے، کسی سے کچھ دکھڑا نہیں سنایا، کسی سے کچھ مانگا نہیں، کیونکہ آپ کے پاس ٹکٹ کے پیسے نہیں تھے۔ اور اس کے بعد پٹری کے راستے سے کرنول سے حیدرآباد پہنچے، پیدل پہنچے، اور فرمایا جاتا ہے کہ راستے میں 3 دن بھوکے پیاسے تھے۔ غیرت کا عالم یہ تھا کہ کسی کو بتایا تک نہیں کہ میں بھوکا ہوں، میں پیاسا ہوں۔ زبان سے نہ کہیں تو کم از کم حال سے تو کہنا چاہیے، حال سے بھی کسی سے نہیں کہا۔ اور انہماک علم کا ایسا تھا کہ 3 دن کے بعد ان کو احساس ہوا کہ میں نے کھانا نہیں کھایا، میں نے پانی نہیں پیا۔
وہ کیا کیفیت میں آ رہے تھے پتہ نہیں. جامعہ نظامیہ میں داخل ہوئے، 20 سال آپ کی عمر تھی، اور اس کے بعد 6 سال تک حضرت شیخ الاسلام کے پاس علم حاصل کیا، بانی جامعہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. تو ایسے فقہا اور ایسے علماء جامعہ نظامیہ نے قوم کو دیے. حاضرین کرام، حضرت ابو الوفا افغانی رحمۃ اللہ علیہ کس شخصیت کا نام ہے؟ ابو الوفا افغانی رحمۃ اللہ علیہ اس شخصیت کا نام ہے کہ جنہوں نے دنیا والوں کو فقہ حنفی کی کتابیں دی. ایسی ایسی کتابیں آپ نے چھپوائی اپنے طور پر، اپنے خرچ سے، اپنے ادارے سے، احیاء المعارف سے، کہ دنیا کے علماء کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کتاب بھی دنیا میں موجود ہے. اس طریقے سے آپ نے اس کے نسخے نکالے اور وہ کتابوں کی اشاعت فرمائی. معزز حاضرین، ایسے ایک دو نہیں، ہزاروں کارنامے. اور آج بھی الحمدللہ آپ ایک مثال صرف حیدرآباد کی لیجئے. شہر حیدرآباد سکندرآباد کے تقریباً 70 سے 80% مساجد میں آپ کو امام خطیب اگر کوئی ملیں گے تو وہ جامعہ نظامیہ کے علماء ملیں گے جو علمی خدمت اس طریقے سے انجام دے رہے ہیں. تو حاضرین کرام، ایسا عظیم الشان ادارہ ہے. اس ادارے کی عظمت اپنے دل میں رکھنی چاہیے، اس سے محبت رکھنا ہمارا فریضہ بنتا ہے. اور یہ حق پرست علماء کی جماعت ہے. یہاں سے آپ کو کبھی کوئی غلط بات نہیں بتائی جاتی. تاریخ شاہد ہے، آج تک بتا لیجیے. یہاں سے کبھی آپ کو کوئی غلط فتویٰ نہیں دیا جاتا. اور حق تو یہ ہے کہ نظامیہ سے جب کوئی فتویٰ شائع ہوتا ہے تو دنیا کے مفتیوں کو راستہ ملتا ہے کہ ہاں فتویٰ یہ ہونا چاہیے. یہ بلا مبالغہ میں بات عرض کر رہا ہوں. تو حاضرین کرام، ایسا عظیم الشان ادارہ، اس کے سائے میں ہم رہتے ہیں. کارنامے بہت سارے ہیں. آخری خلاصے کے طور پر ایک بات عرض کروں گا کہ یاد رکھیے، آج الحمدللہ ہم عزت کی، ایمان کی، اسلام کی زندگی گزار رہے ہیں. تو ملک دکن کے مسلمانوں پر احسان ہے جامعہ نظامیہ کا. اور آج الحمدللہ نکاحوں میں، شادیوں میں کسی بھی طریقے سے غلط غیر اسلامی رسوم سے اگر ہم بچے ہوئے ہیں تو اس پر بھی ہم پر احسان ہے جامعہ نظامیہ کا. اس لیے حاضرین، اس لیے کہ پچھلے تقریباً 100-150 سال پہلے غلط کارکردگی نکاحوں میں ایسی ہو چکی تھی کہ اس وقت حضرت شیخ الاسلام بانی جامعہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اصول، قاعدے، ضابطے، قانون بنائے کہ نکاح نامہ کیسا ہو، اس میں کیا لکھا جائے، کیا جانچ کی جائے، عاقد کیسا ہو، وغیرہ وغیرہ. یہ ساری تفصیلات ایسے آپ نے تقریباً 1 صدی پہلے مقرر فرمائے کہ پچھلے 10 سال پہلے ہندوستان کے علماء یہ کاغذات جس پہ آپ کے نکاح ہو رہے ہیں اس کو دیکھ کر کہنے لگے کہ ہم جو کاغذ کا قانون چاہتے تھے، تعجب کی بات ہے کہ 100 سال سے حیدرآباد میں لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں. یعنی علم دین کے اعتبار سے اگر میں ایک جملے میں کہوں، علم دین کے اعتبار سے اور شریعت پر عمل کے اعتبار سے اور دین میں دھوکہ دہی سے بچنے کے اعتبار سے حیدرآباد اور دکن کے مسلمان دوسرے ہندوستان کے سارے مسلمانوں سے 100 سال فاسٹ ہیں، 100 سال تیز ہے علم دین کے اعتبار سے. دین پر عمل آوری اور اس میں کسی بھی طریقے کا دھوکہ داخل نہیں ہو سکتا. اس اعتبار سے تحفظ میں ہے، سیانت میں ہے، حفاظت میں ہے. اور یہ حفاظت دکن کے مسلمانوں کو جامعہ نظامیہ نے دی.